عرفہ کے دن کی بہترین دعا جو انبیاء علیہم السلام نے مانگی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور سب تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں تو کوئی مانگی بھی نہیں چیز، کوئی چیز مانگی ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ تو کوئی دعا نہیں مانگی، تو پھر یہ کیا دعا ہے؟ یہ ایک بہت خوبصورت انداز ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کی مرضی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اس کا وہ ذکر کیا جائے جو اس کو بہت پسند ہے، اور وہ کیا ہے؟ شرک سے برات، شرک سے بیزاری اور اس کی توحید کا بیان۔ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو ایک مانتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ، اور صرف اتنا نہیں، لا شریک لہ، اور پھر لہ الملک، ساری بادشاہت اس کے لیے، بڑائی اس کے لیے، وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریف بھی اسی کے لیے، اور شعور کے ساتھ آپ مانگیں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کو اپنی تعریف کا بھی شوق نہیں رہے گا۔ جب آپ شعوری طور پر روز کہیں گے نا لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریف اسی کے لیے، تعریف اسی کے لیے، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ جب آپ کی بھی کوئی تعریف کرے گا تو آپ کہیں گے تعریف تو اللہ کے لیے ہے، تو آپ پھولیں گے نہیں، وہ آپ کے نفس کو موٹا نہیں کرے گی، نہ آپ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنے لگیں گے، کیونکہ جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ بڑی چیز ہو گیا تو اس کی نیکیوں میں کمی آ جاتی ہے، پھر وہ خیر کی طرف بھاگنا چھوڑ دیتا ہے، وہ تسلی میں آ گیا میں تو بڑا اچھا ہو گیا، سارے لوگ اب میری تعریف کرتے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے۔ لیکن جب کوئی آپ کی تنقید کرے تو پھر آپ کو ہوتا ہے میں نے شاید کچھ کیا ہی نہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اس وقت بھی اپنے آپ کو مایوسی سے بچائیں کہ وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریف اسی کے لیے ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ ہے اصل میں دعا، دعا آپ کے دل میں ہوگی جس کو آپ امپاسبل سمجھ رہے ہیں، اور اس پہلے اللہ کی تعریف کر کے آپ کہیں گے اللہ یہ بھی کر سکتا ہے، اللہ یہ بھی کر سکتا ہے، اللہ یہ بھی کر سکتا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ ہے دعا، یہ کہنے کی بجائے کہ یا اللہ یہ دے دے یہ دے دے، وہ دل میں رکھ لے اور یہ کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ تو جب آپ عرفہ کے دن دعائیں مانگے تو جو اپنی نیڈز ہیں، ضروریات ہیں، ان کو بول کے بھی مانگ لیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کلمے کو دہرا لیں، پھر دعائیں مانگنا شروع کریں، پھر اس کلمے کو دہرا لیں، پھر مانگنا شروع کریں، پھر اس کو دہرا لیں، اور جب یہ کہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تو اس وقت وہ جتنا مانگا نا کہ یا اللہ وہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں، آپ وہ کر دیں، آپ ہی نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ وہ وقت آپ کا بہت خوبصورت گزرے گا۔ اور پھر جو آپ کے وہاں ساتھی ہیں ان کو بھی آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اگر وہ باتوں میں لگے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ یہ کلمہ پڑھیں۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کلمے کو صرف الگ لکھ کر لے جائیں، بہت سارے سٹیکر بنا کے یا کچھ بھی، ایک چھوٹا سا کارڈ، ایک سٹرپ سی بنا کے جیسے بک مارکر ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز بنا کے ساتھ لے جائیں، اور اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہو عرفہ کے دن کی بہترین دعا جو انبیاء علیہ السلام نے مانگی، اور جو بھی کوئی آپ کے کیمپ میں جتنے بھی لوگ ہیں آپ ایک ایک کو جا کے دیں کہ یہ ضرور پڑھیں تاکہ کوئی بھی نہ بھولے، تو انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا فائدہ۔ یا کوئی جا رہا ہے تو ہمارے یہاں عام طور پہ رواج ہوتا ہے کہ کوئی جا رہا ہے تو اس کو گفٹ دو، تو آپ کیا کریں، اس طرح کے بہت سے بک مارکر یا سٹرپس بنا کے آپ جانے والے کو دیں کہ جی آپ خود بھی پڑھیں اور اوروں کو بھی راستے میں بانٹ دیں۔ اور لوگ اتنے شوق سے اس وقت لیتے ہیں، آپ یقین کریں 10 کتابیں بھی دعا کی رکھ کے لے گئے ہیں نا تو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہ کس بیگ میں رکھی ہیں یا وہ کون سی جگہ پڑی ہیں۔ آپ او ہو میری تو ہوٹل میں رہ گئی، کیونکہ وہ آپ نے باہر نکلنا ہوتا ہے نا، او ہو میرا تو وہ بیگ ہی نہیں مل رہا۔ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا پیکنگ کیسے کرنی ہے، تو غلط جگہ چیز رکھ کے جب ٹائم ہوتا ہے ضرورت پڑتی وہ ان کو ملتی نہیں۔ این اس وقت اگر آپ نے سب کو دے دیا نا، اتنے شکر گزار ہوں گے کہ وہ کہیں گے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ بعض اوقات ہم خود بھولے ہوئے ہوتے ہیں، تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو انشاءاللہ جتنے لوگ آپ کا دیا پڑھیں گے سب آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو دہرائیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. امیجن کریں اللہ جو سب سے بڑا ہے اور بس وہ ایک ہی ہے ایسا، اور کوئی ہے ہی نہیں اس جیسا، اور بہت بڑی حکومت ہے اس کی، اور ہر چیز اس نے بنائی، سب تعریف اسی کی، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس سے مانگتے ہیں. اگر دنیا میں آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو اور کسی انسان کے بارے میں بھی آپ کا یہ گمان ہونا کہ اس نے مجھے کبھی نہ نہیں کی، وہ کر دیتا ہے میرا کام، تو آپ کتنی خوشی سے اس کے پاس جائیں گے. تو جب اللہ سے بھی مانگے تو خوشی سے مانگے، اچھا گمان رکھ کے مانگے. اللہ تعالیٰ آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں. سوچیں کسی کے بارے میں، وہ سب کچھ، جیسے بچوں کو ہوتا ہے نا میری ماما سب کچھ کر سکتی. اکثر چھوٹے بچوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہماری ماں کو سب کچھ پتا ہے. جب بڑے ہوتے پھر کہتے ہیں ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن جب چھوٹے ہوتے ہیں تو سب کہتے ہیں اماں جانتی. تو اسی طرح جب ہمارے دل میں یہ یقین ہوگا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر جو مانگیں گے یقین سے مانگیں گے، اور جب یقین سے مانگیں گے تو انشاءاللہ دعا قبول بھی ہوگی.